میر رضا کیس اہل خانہ کا JIT کی تشکیل کے لیے عدالت سے رجوع۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت اور پولیس کی جانب سے شواہد کے تحفظ سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پہلے دن سے اس کیس کی تحقیقات میں شدید شکوک و شبہات موجود ہیں اور جیو فینسنگ کے علاوہ CCTV فوٹیج کی برآمدگی سے متعلق بھی اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن صرف اپنے حقائق یا فائنڈنگز سے دے سکتا ہے، جس کی ہم حمایت نہیں کر رہے، کیونکہ اصل کام اور چھان بین تفتیشی اداروں کی جانب سے ہونی چاہیے۔ وکیل نے سوال اٹھایا کہ تفتیش کے ابتدائی مرحلے میں اہم شواہد کیوں ضائع ہوئے اور اس غفلت میں ملوث حکام کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ جبران ناصر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے ہائی کورٹ کے جج کو نامزد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی سرکاری کاپی ابھی تک متاثرہ فیملی کو فراہم نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ایک خط تحریر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانی تفتیشی ٹیم کے خلاف اگر کوئی قانونی یا انتظامی کارروائی کی جا رہی ہے تو اس سے بھی اہل خانہ کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سابق تفتیشی ٹیم سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار 24 سے 28 اگست تک برطانیہ میں قیام کریں گے، جہاں وہ برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام اور عالمی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈملی بینٹ سے ملاقات متوقع ہے۔ وہ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں اسحاق ڈار صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کا معاملہ زیر بحث لائیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور IMO سیکرٹری جنرل کے درمیان علاقائی بحری سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل آئورو کوربوچے سے بھی ملاقات کریں گے۔ بانی PTI کوئی ڈیل نہیں کرتے، 3 سال قید کاٹ لی بیرسٹر گوہر۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی اور امکان ہے کہ درخواست پر نمبر بھی لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی ابہام نہیں تھا، فیصلے پر مدون عمل ہونا چاہیے تھا، تاہم سپریم کورٹ نے بانی PTI کو جس اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق میڈیکل بورڈ میں بھی وہ افراد شامل نہیں کیے گئے جو شامل ہونے چاہیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی میٹنگ بھی ہوگی۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تاہم چیف جسٹس کی مصروفیت کے باعث ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کی اور لطیف کھوسہ کی سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے یقین دہانی کرائی۔ بینچ کی تشکیل آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرے گی۔ بنگلہ دیش کی ICC ٹیسٹ رینکنگ میں بڑی چھلانگ، پاکستان ٹیم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے تاریخی 2 ٹیسٹ میچوں کے دورے کے بعد ICC ٹیسٹ ٹیم رینکنگ میں 3 درجے ترقی کرتے ہوئے کیریئر کی بہترین 6ٹھی پوزیشن حاصل کر لی اور سری لنکا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ICC ٹیسٹ ٹیم رینکنگ میں بنگلہ دیش 6ٹھے نمبر پر ہے، جبکہ سری لنکا 7ویں اور پاکستان 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ آسٹریلیا بدستور پہلی پوزیشن پر براجمان ہے، جنوبی افریقہ دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کا چوتھا جبکہ انگلینڈ کا 5واں نمبر ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے دورے کا آغاز پہلے ٹیسٹ میں میزبان ٹیم کو 9 وکٹوں سے تاریخی شکست دے کر کیا۔ یہ آسٹریلوی سرزمین پر بنگلہ دیش کی پہلی ٹیسٹ فتح تھی، تاہم آسٹریلیا نے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں شاندار کم بیک کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 1 اننگز اور 51 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔